علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنو قریظہ کا واقعہ، حادثہ، غزوہ پیش آیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنائم دیے۔ یہودیوں نے کیا تیاری کر رکھی تھی اس کا آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زرہیں اور 500 ڈھالیں تیار کر رکھی تھیں۔ ان کے مردوں کو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے مطابق قتل کیا گیا، تو ان کی تعداد 600 سے 700 افراد ہیں جنہیں تحت تیغ کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد مال غنائم جو ہیں وہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ غنیمتوں کے مال جو تقسیم کیے گئے وہ کچھ اس طرح ہوئے کہ کچھ لوگ تقریباً 30 کے قریب شہ سوار تھے، گھڑ سواروں کو 3 حصے ملے، یعنی کہ 3000 کا لشکر تھا تو پہلے تو 3000 حصے کر دیے گئے، ہر بندے کو ایک حصہ، لیکن اس میں سے 30 گھوڑے تھے تو 60 حصے اور بھی کیے گئے، 3060 حصے، 3000 حصے، ایک حصہ ایک بندے کو، اور اوپر سے 2 حصے ہر گھوڑے والے کو، یعنی کہ گھوڑے کے 2 حصے اور اس کے مالک کا ایک حصہ، گھوڑے والے کو 3 حصے ملے۔ اسی طریقے سے کچھ اور لوگوں کو بھی کچھ حصے دیے گئے، یہ میں نے مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی عورتوں میں سے ریحانہ بنت عمر کو اپنے لیے منتخب فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کی ملکیت میں رہیں، یہ ابن ہشام کی روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی، اور حجۃ الوداع سے واپسی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حجۃ الوداع سے واپس تشریف لا رہے تھے اس وقت ان کی وفات ہوتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تدفین جنت البقیع، بقیع الغرقد میں کی ہے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے فیصلہ کرنے کے لیے، اور انہوں نے غزوہ خندق کے دوران جب انہیں تیر لگا تھا تو ایک دعا مانگی تھی۔ اس غزوے سے بنو قریظہ سے واپس پلٹتے ہیں تو مسجد نبوی میں ہی ان کے لیے خیمہ لگا دیا جاتا ہے۔ خیمہ لگایا جاتا ہے کہ وہ زخم جو تقریباً منتمل ہو چکا تھا، اچانک اس سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مسجد نبوی میں ان کے خیمے سے خون بہہ رہا ہے، اور اسی موقع پر ان کی وفات ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی جان پیش کر دیتے ہیں۔ صحیح ترمذی میں امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد ابن معاذ کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا، اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا سعد ابن معاذ کی موت سے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، منافقوں نے کہا کہ سعد کا جنازہ تو بڑا ہلکا ہے، منافق کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ ان کا مقصد تھا کہ نشتر چلائیں، تیر چلائیں، کہنے لگے کہ سعد ابن معاذ کا جنازہ تو بڑا ہلکا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اس کے جنازے کو تو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔
وہ صحابی رسول جس کا جنازہ فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں سعد ابن معاذ ہیں، وہ صحابی جن کی وفات پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہلتا ہے سعد ابن معاذ ہیں، وہ صحابی جن کا فیصلہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر کیا۔ کون سے صحابی ہیں؟ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ۔ اسی بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران ایک آدمی نے شہادت پائی، اس کا نام خلاد ابن سوید ہے۔ خلاد ابن سوید، ہوا یہ کہ محاصرے کے دوران یہ کسی دیوار کے قریب تھے تو اوپر سے ایک عورت نے چکی کا پاٹ، 2 پتھر ہوتے ہیں چکی کے، تو ایک پتھر ایک پاٹ جو ہے وہ اس نے اوپر سے دے مارا جو کہ خلاد ابن سوید کے اوپر گرا اور وہ وہیں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ جب بنو قریظہ کا یہ جنگ یہ مارکہ اپنے اختتام کو پہنچا تو قیدیوں میں وہ عورت بھی موجود تھی جس نے چکی کا پاٹ پھینکا تھا۔ کسی اور عورت کو قتل نہیں کیا گیا، لیکن اس عورت کو اس کے کیے کی سزا قصاص میں اسے قتل کیا گیا، اور اس طریقے سے یہ عورت اپنے انجام کو پہنچی ہے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رب تعالیٰ کے حضور ایک اور صحابی جو کہ اسی جنگ کے دوران گئے تھے یہود کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، اور وہاں اشارہ کر دیا تھا کہ تمہارے لیے یہ ہے گردن کا کٹنا، ان کا نام کیا ہے بھائی؟ ابو لبابہ۔ کون ہیں جی؟ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ گئے تھے فیصلہ کرنے اور تو وہاں سے واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، مسجد نبی میں آ کر کے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا۔ ان کی بیوی آتی نماز کے لیے، کھانے کے لیے، انہیں کھول دیتی اور پھر دوبارہ سے وہ بن جاتے۔ 6 دن گزر گئے، 6 دن اسی حالت میں گزر گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے صبح صادق کا وقت ہے اٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور ابو لبابہ کے لیے بریت، ان کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کھولنے کی اجازت دے دی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر سے ہی انہیں بتا دیا کہ جی اللہ مبارک ہو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، مغفرت کر دی ہے۔ صحابہ کرام دوڑے کہ اب انہیں کھولتے ہیں۔ ابو لبابہ نے کہا نہیں، جس کے لیے بندھا ہوں تو وہی آ کے کھولیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں کھول دیا۔ یہ غزوہ تقریباً 25 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا بنو قریظہ کا، 25 روز تک محاصرہ رہا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر تفصیلی ذکر کیا ہے، منافقین کا ذکر بھی کیا ہے، سازشیوں کا ذکر بھی کیا ہے، اور اسی طریقے سے یہود کی سازشوں کا بھی، اور پھر ان کا انجام کو پہنچنا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اکثر باتیں اس صورت میں بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، حیات طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔